بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 8 ہم پڑھیں گے آج۔ میری پہچان ہے تو تلفظ سیکھیں۔ سب سے پہلے احترام، عقیدت، مخمس، پاکیزہ، اخوت اور فخر۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر 23 مارچ کی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا، سب گھر والے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ قومی ترانے کے اختتام پر جب سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا، سارا، ابو جان آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ ابو جان نے بتایا، بیٹی جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سارا، ابو جان ایسا تو صرف اسکول میں کرتے ہیں جب صبح اسمبلی میں ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ابو جان، پیاری بیٹی پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو قومی ترانے کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ ابو جان کی باتیں سننے کے لیے گھر والے بھی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، بیٹا آپ قومی ترانے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ احمد، ابو جان دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ ابو جان، شاباش۔ شازیہ بیٹی، کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ شازیہ، ابو جان ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا۔ اس کی دھن مشہور موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ ابو جان، بہت خوب، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول جو تھے وہ بعد میں لکھے گئے تھے۔ ہمارے قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ پورا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگے ہیں۔ ابو جان، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بھی بتائیں، یہ پوچھا ہے سارا نے۔ ابو جان نے بتایا کہ بچوں، ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں 5 مصرعے ہیں۔ 5 مصرعوں کے بند والی نظم کو مخمس جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی ہمارا قومی ترانہ مخمس کی شکل میں ہے۔ ہر بند حرف پیش سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب قومی ترانے کا مطلب جانتے ہیں۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، یعنی کہ ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کو پاک سرزمین کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اپنی زمین کو۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا مطلب ہے ملک یا وطن۔ کشور کا مطلب ہے ملک یا وطن۔ پہلے مصرعے کی طرح دوسرا مصرعہ بھی ایک دعا ہی ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگلا شعر ہے، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ عزم سے مراد پکا ارادہ ہے اور عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، تو اس شعر کا مطلب ہوا کہ اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ پہلے بند کا آخری مصرعہ ہے، مرکز یقین شاد باد۔ مرکز درمیان یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔
دوسرے بند کا پہلا شعر ہے: پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام. یعنی کہ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ. یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے. دوسرے بند کے دوسرے شعر کو دیکھیے: قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد. پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، اور تابندہ یعنی چمکنے والا. بات کا مطلب ہے رہے. اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک اور ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دھمکتی رہے. دوسرے بند کا پانچواں مصرع ہے: شاد باد منزل مراد. برصغیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں ایک الگ اسلامی سلطنت قائم ہو جائے. ان کی خواہش پوری ہوئی. اس مصرعے میں دعا دی گئی ہے کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے. ابو جان، اب تیسرے اور آخری بند کی باری ہے. تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر ہے: پرچم ستارے و ہلال، رہبر ترقی و کمال. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہمارے پرچم چاند اور ستارے والا ہے. یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگلا شعر ہے: ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال. یعنی یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے، اور ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے. آخری بند کا آخری مصرع ہے: سایہ خدائے ذوالجلال. اس مصرعے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پرچم جو ہے وہ ہم پر خدا کا سایہ ہے. اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا، سب اس سے بہت خوش تھے. ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے. سارا نے یہ کہا تو ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی. اور سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا: پاکستان زندہ باد. ٹھہریں اور بتائیں. اس میں چھوٹے چھوٹے 3 کوسچن ہیں. ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ کس نے لکھا؟ تو ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا. دوسرا ہے کہ قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟ ہمارے قومی ترانے میں 3 بند ہیں. اور قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ تو ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا. ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ نمبر 1، ہم نے سیکھا کہ ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس کی شناخت ہوتا ہے. قومی ترانہ سنتے ہوئے احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے. اور ہمارا قومی ترانہ معروف شاعر حفیظ جلندری نے لکھا ہے، اور ہمارے قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس مشق ہے. مشق میں سب سے پہلا سوال ہے کہ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے. احترام، عزت، پاکیزہ، پاک، نوید، خوشخبری، بیدار، جاگا ہوا، عظمت، شان و شوکت، رہبر، رہنما. سوال نمبر 2 ہے: آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی کہ سبق کی مدد سے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات کالم ب میں لکھیں. یعنی کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو کچھ کالم الف میں دیا گیا ہے. سب سے پہلے ہے مخمس. تو مخمس ہمارا جو قومی ترانہ ہے وہ مخمس کی شکل میں ہے. مخمس کہتے ہیں 5 مصرعوں والی نظم کو، بند کو، 5 مصرعوں والے بند کو. 13 اگست 1954 کو کیا ہوا تھا؟ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا. حفیظ جلندری. قومی ترانہ حفیظ جلندری نے تخلیق کیا. 1 منٹ 20 سیکنڈ قومی ترانہ بجنے میں 1 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں. احمد غلام علی چھاگلا. قومی ترانے کی دھن احمد
غلام علی چھاگلا نے بنائی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ تو سب سے پہلے ہے قومی ترانہ قوم کو کیا کرتا ہے؟ بیدار کرتا ہے۔ ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف پے سے، اور لفظ شاد کا مطلب ہے خوش۔ برصغیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کے قیام کی خواہش تھی مسلمانوں کی۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد بات کا مطلب ہے خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت امام کا کیا مطلب ہے؟ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتفاق کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ قومی ترانہ قوم کو بیدار کرتا ہے، اس ملک کے عوام میں فخر عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبات کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ پاکستان کے ترانے کے شاعر ہیں حفیظ جلندری، اور مشہور موسیقار جو ہیں ان کا نام احمد محمد علی چھاگلا تھا۔ آخری سوال ہے، کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ لکھیں گے کہ کسی بھی ملک کی شناخت وہ ہے اس کے قومی ترانہ، قومی پرچم اور ثقافت سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں، مل کر بات کریں، یعنی کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں۔ تو اس کا مفہوم ہوگا، اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو خوش رہے، اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے، اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور پکے ارادے کی نشانی ہے، ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دمکتی رہے۔ سوال نمبر 6 ہے، لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھ کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ یہ اوپر لفظ دیے ہوئے ہیں جو کہ خالی جگہ میں لگانے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عقیدت، شگفتہ، محبت، گفتگو اور لذیذ۔ عقیدت کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، اعتقاد، شگفتہ نفیس، عمدہ، محبت انس، الفت، گفتگو بات چیت اور لذیذ مزیدار۔ قواعد سیکھیے، دیے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے۔ جیسے کہ لفظ تو ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اعراب سے ان کے تلفظ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دال زبر لام ہے دل اور دا زیر لام ہے دل، تو ان کی میننگ جو ہے وہ چینج ہو گئے۔ گل، گل، تیر، تیر، کشتی، کشتی، ملک، ملک اور ملک۔ ان کے جملے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دل، برسات میں بادلوں کا دل ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا باعث بنتا ہے۔ دل، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے۔ گل، باغ میں طرح طرح کے گل، یعنی کہ پھول کہتے ہیں گل کو، اپنی شان دکھا رہے تھے۔ اور کل، کمہار کل سے بہت سے برتن بناتا ہے۔ آگے ہے تیر، شکاری نے صحیح نشانے پر تیر لگایا۔ اور نیکسٹ ہے تیر، میں نے تیر کر نہر پار کی۔ کشتی، ناصر کشتی میں پہلوانی کے جوہر
نہ دکھا سکا، اور کشتی خالد نے دریائے راوی میں کشتی رانی کی۔ ملک الموت حضرت اسرائیل ہیں، اور ملک ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دی ہوئی جملوں کو غور سے پڑھیے۔ فرحہ نے طوطے کو چوری دی۔ نے اور کو انڈر لائن کیا گیا ہے۔ اوپر دی ہوئی جملوں میں نے اور کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ یہ بطور علامت فاعل اور کو بطور علامت مفعول استعمال ہے۔ علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ فرح فاعل ہے، اور علامت مفعول بتاتی ہے کہ طوطا مفعول ہے۔ علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ احمد نے جاذب کو سلام کیا۔ ماریا نے سبق یاد کیا۔ شاگرد نے استاد کو نظم سنائی۔ شازیہ نے الماری کو کھولا۔ رضا نے باجی کو پھل پکڑائے۔ عادل نے اپنی کتاب کو کھولا۔ نیکسٹ ہے پڑھیے دی ہوئی پہیلیاں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے، بعد ازاں انہیں بوجھیں اور جواب دیں۔ سب سے پہلے پہلی پہیلی ہے کہ منہ کھولا، کیا شکل بنائی، شکر کیا وہ جب بھی آئی۔ تو اس کا مطلب ہے، آنسر ہے جمائی۔ چپکا بیٹھا بور کرے، تھپڑ مارو شور کر۔ اس کا مطلب ہے ڈھول۔ نمبر 3 ہے شیشے کا ہے ایک مکان، اندر لوہے کا سامان۔ تو اس کا ہے بلب۔ دیکھی ہم نے ایک مشین، کھانے پینے کی شوقین، جب چاہو وہ کھولے پیٹ، اس میں لے ہر چیز سمیٹ۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے فریج۔ تن کی پتلی سر کی موٹی، ہلکی پھلکی قد کی چھوٹی، سر پٹخے اور تیش میں آئے، اگلے شعلہ آگ لگائے۔ ماچس کی تیلی یعنی کہ دیا سلائی۔ ایک گھر کے 2 ہیں لڑکے، روزانہ دکھاتے کھیل، کبھی نہ ان کو لڑتے دیکھا، ایسا ان کا میل، یعنی کہ چاند اور سورج۔ کچھ نیا لکھیں۔ درخواست نویسی: ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درخواست کا نمونہ جہاں پہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی لائن پر جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس شخص کو مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا آگے ایڈریس بھی لکھتے ہیں، یعنی کہ بخدمت جناب اگر آپ ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھ رہی ہیں تو ہیڈ مسٹریس صاحبہ لکھیں گے، اور آگے کس اسکول کی ہیں، گورنمنٹ پرائمری اسکول جہاں کا ہے، جس شہر کا ہے، وہاں پہ آپ اس کا یہاں پہ نام لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ چھوٹی کلاسز میں عنوان نہیں لکھا جاتا، بڑی کلاسز میں عنوان لکھا جاتا ہے۔ جناب عالیہ اسے احترام سے مخاطب کریں گے، اور نہایت ادب سے گزارش ہے، یہاں پہ نہایت ادب سے ان لائنز میں جو بھی آپ کی گزارش ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ سارا آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی درج کریں گے، اور آخر میں عین نوازش ہوگی، یعنی آپ کی مہربانی ہوگی۔ درخواست گزار جو ہے وہ اپنا نام، اپنی جماعت اور اپنا رول نمبر لکھے گا، اور رائٹ سائڈ پہ پھر ہم اپنی یہاں پہ تاریخ لکھیں گے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اسکول لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے اسکول کے ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سب سے اوپر بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ گورنمنٹ پرائمری اسکول جہاں کے آپ ہیں وہاں پہ آپ نام لکھیں گے، اور جناب عالیہ نہایت ادب سے گزارش ہے، یہاں پھر آپ لکھیں گے کہ لائبریری میں کتب جو ہیں وہ کم ہیں، ہمیں مزید کتابیں چاہیے، یا ان کو چینج کرتے رہیں، پرانی کتابیں اگر ہوں تو پھر نئی کتابیں لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اپنا سارا مقصد یہاں پہ لکھیں گے، اور نیچے اپنا نام اور پتہ، اور یہاں پہ تاریخ، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو
آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی اگلی ویڈیو ملتی رہیں۔